هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال تعالى في مقام آخر: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. دوستو، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آج میں دو موضوع پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گنبد خضرا پر کھڑکی کی حقیقت کیا ہے. گنبد خضرا پر آپ لوگوں نے بھی ایک کھڑکی دیکھی ہوگی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. اور دوسرا موضوع کہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں. آئیے اب ہم دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا ہے. تو بات اس پر پہلے بھی ہو چکی ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان تین مساجد میں سے دوسری مسجد ہے جن کی طرف تقرب الہی اور نماز و عبادت کے ارادے سے سفر کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. اجاوے نہ کسے جائیں، یعنی سفر بالقصد از راہ عبادت و ثواب نہ کیا جائے کسی مسجد یا مزار و قبور کی جانب، مگر تین مساجد کی طرف سفر کرنا عبادت کے غرض سے جائز ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. یہ روایت بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت مسجد کی فضیلت اور اس میں عبادت بجا لانے پر اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا. سبقت کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد. میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے. یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں سوائے مسجد حرام کے 1000 نمازوں سے بہتر ہو. میں ایک نماز میری اس مسجد میں 100 نمازیں ادا کرنے سے بہتر ہے. یہ روایت مسند امام احمد کے اندر ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز کی ادائیگی عام مساجد میں ہزاروں نمازوں کی ادائیگی کی بہتر ہے. بعض روایات کے مطابق جیسا کہ گزرا 1000 نمازوں سے افضل ہے. اس طرح کیلکولیٹ کیجئے، مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب عام مساجد میں 6 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ نماز ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے. آئیے ایک اور تنبیہ کرتا چلوں آپ کو. بعض ضعیف و کمزور روایت میں ہے مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب عام مساجد کے مقابلے میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. علامہ البانی نے اس کو ضعیف ابن علامہ حیثمی نے اپنی مشہور کتاب زوائد میں فرمایا کہ اس کی سند ضعیف ہے. یعنی 50,000 والی جو روایت ہے کہ ایک نماز کا ثواب 50,000 ہے، یہ سخت کمزور ہے. اس لیے کہ اس میں ایک راوی ابو الخطاب دمشقی ہے، اس کی حالت معلوم نہیں. سند میں ایک دوسرے راوی رزیق پر محدثین نے کلام کیا ہے. الحاصل حدیث ضعیف ہے. ایسی روایت جو نہایت کمزور ہے بخاری و مسلم کی صحیح ترین احادیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. لہذا صحیح شریف میں ایک نماز کا ثواب عام مساجد کے مقابلے میں 1000 کے برابر یا اس سے بھی افضل ہے.
ایک اور روایت لیجئے، عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے مابین کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، رواہ البخاری۔ اور بخاری ہی میں ابو ہریرہ کی روایت میں یہ بھی زیادتی ہے کہ میرا ممبر میرے حوض پر واقع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں نماز پڑھنے کی توفیق دے اور زیارت کرنے کی توفیق دے۔ میں بھی ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے، اگر بندہ مسلم کو موقع میسر آئے تو سنن النوافل کا اہتمام ریاض الجنہ میں کرے، جہاں آج سفید قالین بچھی ہوئی ہے۔ آئیے ایک اور مسئلہ لے لیجئے کہ مسجد نبوی شریف میں نماز کی فضیلت جو ابھی بتلائی گئی فرض و نفل دونوں کو شامل ہے۔ ایک نماز سنت پڑھے، نفل پڑھے، فرض پڑھے، آپ کو 1000 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ کیوں؟ مذکورہ بالا حدیث جو گزری ابھی، اس مسجد میں نماز کا ثواب، اس میں صلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ نکرہ ہے عربی زبان میں، اور نکرہ جب فضل و ثواب کے سیاق میں وارد ہو تو عام ہوا کرتا ہے، اور پھر اس میں فرض و نفل کا نام نہیں لیا گیا، مطلق چھوڑ دیا گیا، لہٰذا یہ فرض اور نفل دونوں کو شامل ہے۔ گویا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرض و نفل کا ثواب عام مساجد کے مقابلے میں مسجد حرام چھوڑ کر 1000 گنا زیادہ ہے، اور یہ بندوں پر اللہ کا فضل و انعام اور احسان ہے۔ لیکن یہ فضیلت مسجد کے ساتھ خاص ہے، جی مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ مسجد جہاں سے جہاں تک توسیع کی گئی سب کو شامل ہے۔ اب آئیے، مسجد نبوی شریف میں نمازوں کی فضیلت ثواب کے ناحیے سے ہے، نہ کہ فوت شدہ نمازوں کی طرف سے کفایت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر کسی پر فوت شدہ نماز باقی ہے، 1 وقت کی نماز، 2 وقت کی نماز، تو کیا جو اجر و ثواب مل رہا ہے 6 مہینے کی نماز یا اس سے بھی زیادہ کا، تو کیا فرض نمازوں کی طرف سے کافی ہوں گی؟ نہیں کافی ہوں گی، اس لیے کہ فضیلت اور استحباب ایک الگ چیز ہے، لیکن جو فرض نمازیں فوت ہو گئی ہیں، 1 وقت ہو، 2 وقت ہو، 3 وقت ہو، جو معلوم ہے، متعین ہے، اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی نہ سوچے نبوی شریف میں ایک نماز پڑھ لی 6 مہینے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ عام مساجد میں نماز پڑھنے کے برابر اجر ہے، تو ہماری جو نماز فوت ہو گئی ہے وہ اس کی طرف سے کافی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس مسجد میں نماز کی فضیلت ثواب کے ناحیے سے ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ مسلم کے ذمہ اگر کئی نمازیں باقی ہوں تو اس میں ایک نماز ادا کر لینے سے فوت شدہ کئی نمازوں کی طرف سے کافی ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے ذمہ 2 نمازیں باقی رہ گئی ہوں اور مسجد نبوی میں 1 نماز ادا کر لے تو ایک ہی طرف سے کافی ہوگی، ایک ہی کی طرف سے کافی ہوگی، اور اس میں کسی عالم و امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب آئیے یہاں پر ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ دوں کہ مدینہ کے گھروں میں نوافل و سنن افضل ہے یا مسجد نبوی شریف میں؟ جی مدینہ میں کوئی رہتا ہو وہاں گھر میں سنت پڑھے، نفل پڑھے، یہ تو یہاں پر یہ مدینہ میں نوافل و سنن گھر میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دلائل پر نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نوافل و سنن مدینے کے گھروں میں ادا کرنا مسجد نبوی کے مقابلے میں بہتر و افضل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل دونوں ہے۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دونوں میں سے کون سا افضل ہے، گھر میں نمازیں ادا کرنی یا مسجد نبوی شریف میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نہیں دیکھتا کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے؟ مجھے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے، یعنی سنت اور نفل، مگر یہ کہ فرض نماز ہو، یعنی فرض نماز ہر حال میں مسجد میں ہے اور مسجد نبوی شریف میں زیادہ ثواب ہے، لیکن سنت اور نفل گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ملا اور فعل بھی، عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور نوافل گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت جو ابن ماجہ کے اندر ہے، حدیث صحیح ہے، صحیح سنن ابن ماجہ دیکھ لیجئے البانی صاحب کی، حدیث نمبر 1378۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ عام نوافل، تہجد اور سنت فجر ہو یا عام سنت ہو، سب گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے، کبھی بھی مسجد میں ادا نہیں کرتے، عام طور پر نہیں کیا کرتے، کبھی کبھی ادا کر لیتے تھے۔ یہ قول و عمل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مدینے کے گھر میں نفل و سنن ادا کرنا مسجد نبوی شریف میں ادا کرنے کے مقابلے میں بہتر ہے۔
شیخ محمد عدیہ سالم جو واعظ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے فرمایا جو راجح نظر آتا ہے واللہ عالم کہ انسان مسجد نبوی میں نفل ادا کرے یا فرض، دونوں کا ثواب عام مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے، اور مدینے کے گھر میں نفل پڑھنا مسجد نبوی شریف کے مقابلے میں افضل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ میں نفل ادا فرمایا کرتے تھے، باوجود کہ آپ کا گھر مسجد سے بہت ہی قریب تھا۔ اس کی تفصیل کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تفسیر اوضاع البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 561 سے 62۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ لے لیجئے، مدینے میں جو مقیم خواتین ہیں ان کی فرض و نفل دونوں نمازیں ان کے گھروں میں افضل ہیں یا مسجد نبوی شریف میں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ مردوں کے لیے مسجد میں آ کر فرض نماز با جماعت ادا کرنی ضروری ہے، لیکن عورتوں کے لیے پابندی نہیں، انہیں گھر میں نمازیں ادا کرنی مساجد کے مقابلے میں بہتر ہے۔ یہاں یہ بھی واضح ہے کہ وہ خواتین جو مدینہ میں سکونت پذیر ہیں ان کا گھر میں نمازیں چاہے فرض ہو یا نفل ہو ادا کرنا مسجد نبوی کے مقابلے میں افضل و ارفع ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ نماز مسجد نبوی یا عام مساجد میں جا کر باپردہ ادا کریں تو کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن نماز با جماعت مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کو اس کا حکم وجوبی نہیں دیا گیا۔ ابو حمید ساعدی کی زوجہ محترمہ حمید رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے کو پسند کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تو میرے ساتھ نماز ادا کرنا پسند کرتی ہے، تو نماز کی ادائیگی گھر میں بہتر ہے قوم کی مسجد میں ادا کرنے سے، اور قوم کی مسجد میں نماز ادا کرنا بہتر ہے میری مسجد میں ادا کرنے سے۔ یہ روایت مسند امام احمد کے اندر ہے، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کے اندر ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا اس کے روات بخاری کے روات ہیں، سوائے عبداللہ بن کہ اسے ابن حبان نے ثقہ کہا ہے، علامہ البانی نے بھی اس روایت کو حسن کہا ہے۔ دیکھیے صحیح ترغیب علامہ البانی کی حدیث نمبر 240، صحیح ابن خزیمہ آپ ہی کی حدیث نمبر 1689۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ خواتین کا گھر میں نماز ادا کرنا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا عام مساجد میں آ کر ادا کرنے سے بہتر و افضل ہے۔ ہاں اگر وہ مسجد میں جا کر باپردہ ادا کرنا چاہتی ہیں تو شریعت اسلامیہ نے منع نہیں کیا ہے۔ اور اسلامی پردہ خوشبو لگا کر جانے سے پرہیز کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ وبیوتہن خیر لہن، اللہ کی باندیوں کو خواتین کو اللہ کی مسجد سے نہ روکو اور ان کے گھر نماز کے لیے بہتر ہیں۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اگر وہ مسجد جا کر نماز ادا کرنا چاہیں باپردہ انتظام ہے تو جائز ہے، لیکن گھر میں نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ اور مسجد نبوی شریف کے مقابلے میں مدینے میں رہنے والی خواتین ان کا گھر میں نماز ادا کرنا سنت اور نفل زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ مسجد نبوی شریف میں آتی ہیں تو ابھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ثواب تو ملے گا ہی، لیکن ان کا مسجد نبوی شریف کے مقابلے میں گھر میں ادا کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اب آئیے کہ خواتین کے لیے کوئی بھی مسجد چاہے وہ مسجد نبوی شریف ہو یا عام مسجد ہو اس کی گزری ہے گھر میں ادا کرنی مساجد میں کرنے سے بہتر ہے۔ اس کے باوجود ان کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد جائیں، اسلامی شرائط و سے اجازت لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ انہیں اجازت دے دیا کریں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا، اپنی عورتوں کو مساجد جانے سے نہ روکو جب وہ تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کریں۔ یہ روایت مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 442۔ اس بارے میں صحاح اور سنن وغیرہ میں بہت سی روایتیں موجود ہیں۔ ان شرطوں میں سے یعنی عورتوں کے لیے مسجد جانے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ خوشبوؤں سے معطر نہ ہوں۔ بصر بن سعید رضی اللہ عنہما، بصر بن سعید رحمہ اللہ جو عبداللہ بن مسعود کی زینب سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے بیان کیا اذا شہدت احداکن المسجد فلا تمس طیبا، جب تم میں سے کوئی مسجد کو جائے تو خوشبو نہ لگائے، رواہ مسلم۔
صاحب اضواء البیان علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے فرمایا جب آپ نے جان لیا کہ احادیث صحیحہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ عورتیں مسجد کو خوشبوؤں سے معطر ہو کر نہ جائیں، عورتیں مسجد کو خوشبوؤں سے معطر ہو کر نہ جائیں، اس لیے کہ خوشبو مردوں کی شہوتیں بیدار کرتی ہے، تو آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اہل علم نے خوشبو کو شامل کیا ہے جو اس کی جنس سے ہیں اور اس علت و سبب میں شریک ہیں، اور وہ اس میں ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو فتنے اور شہوت بھڑکاتی ہیں۔ دیکھیے اضواء البیان تفسیر کی کتاب ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 236 سے 336۔ ان شرائط کا خلاصہ جنہیں فقہاء کرام نے خواتین کے لیے مسجد جانے کی رکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ باپردہ ہوں، خوشبو لگا کر نہ جائیں، زیب و زینت والے لباس میں ملبوس نہ ہوں، ایسے زیورات بھی استعمال نہ کر کے جائیں جو ظاہر ہو یا اس کی آواز سنی جاتی ہو، اور نہ ہی تنگ و چھوٹے لباس پہن کر کے جائیں، نیز مردوں سے اختلاط بھی نہ ہو اور راستہ بھی پرخطر نہ ہو۔ یہ شرائط کہاں موجود ہیں؟ فتح الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 350، صحیح مسلم اور اس کی شرح امام نووی کی وہاں موجود ہے۔ مسلم خواتین پر لازم ہے کہ وہ فکر کریں اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی روشنی میں اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی اس تو عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئیں، صحیح بخاری۔ یہ انہوں نے حالت کو دیکھ کر کہا تھا، لیکن اسلام کے اندر عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت قیامت تک موجود رہے گی۔ بس یہ ہے کہ شرائط کا خیال رکھیں، یعنی بے پردگی اور اسلامی قوانین کی مخالفت نہ کریں۔ اے میری ماں اور بہنیں، جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ موقف اپنے زمانے کی عورتوں کے متعلق تھا، جبکہ وہ بہتر زمانے میں تھیں جس کی گواہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو دور حاضر میں عورتوں کی خطرناکی اور فتنہ نسواں جبکہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور پھر یورپ کی عریاں اور بے حیا تہذیب نے اسلامی ممالک سے جنگ، خطرناکی کیسی ہوگی ذرا غور کر لیجئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جو کہ مسجد میں اور مسجد نبوی شریف میں عورتوں کے لیے شرائط کی حیثیت سے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں، اور باذن اللہ تعالی کل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جب ہم مسجد نبوی شریف میں داخل ہو گئے، نمازیں بھی ادا ہو گئیں، دعا بھی کر لیا، تو باذن اللہ تعالی اب ہم دعا سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی قبر مبارک کی زیارت کریں گے، تو انشاءاللہ وہ آداب بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہم اور آپ صحیح طریقے سے جا کر وہ بھی زیارت کر سکیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔